بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ ماضی کا قصہ نہیں بلکہ عصر حاضر کی سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی برطانوی شہری مارکو پیئر وائٹ جونیئر کی ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو تمام دنیا کا میڈیا اس کے انٹرویوز لے رہا ہے۔ مارکو ویسٹ لندن کے پوش ترین علاقے چیلسیا میں پیدا ہوا۔ جب اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو باپ کو اتنا امیر پایا کہ جس کی دولت و ثروت کا کوئی حساب بھی نہیں تھا۔ مارکو کا بھائی یونائٹڈ کنگڈم میں ریسٹورنٹس کی پوری چین کا مالک ہے۔ اس کی بہن میرابل آکسفورڈ میں ایک بڑے ریسٹورنٹ کی مالک ہے۔ بقول اس نے کہا کہ پورا خاندان ہی ویل سیٹل ہے اور اس پوری فیملی میں صرف ایک نکما اور نالائق اور نشے کی لت میں مبتلا صرف میں ہی ہوں، جس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف پیسے ضائع کیے ہیں، اور پیسے ضائع کرنے کے علاوہ اس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماضی میں 2 مہینے مستقل 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کیلیفورنیا کے مہنگے ترین اور مشہور ترین لیورلی ولشائر ہوٹل میں 3 سال اس نے مسلسل گزارے ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نشہ پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو 1 گرام کوکین کے لیے اس نے اپنی مہنگی ترین گھڑی رولیکس ڈیٹون صرف 100 پاؤنڈ میں بیچ دی، اور اس نے اپنی زندگی کے 3 سال ایسے گزارے ہیں کہ نئی سے نئی حسین ترین لڑکیوں کی تلاش میں وہ اسپینش جزیرے ابسیا میں مقیم رہا۔ یہ جزیرہ دنیا بھر کے عیاشوں کا پسندیدہ مقام ہے، اور ایسی کوئی عیاشی نہیں ہے جو کہ مارکو پیئر وائٹ نے نہ کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھا، اور اس کی عمر کے نوجوانوں کے پاس شاید ہی اتنا پیسہ ہوتا ہوگا جتنا اس کے پاس ہے اور جتنا اس نے خرچ کیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہ بھی بتایا کہ اس کے والد نے 10 لاکھ پاؤنڈ اس کے علاج معالجے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی خرچ کیے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور اس نے کہا کہ پھر مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، اس نے مجھے بچا لیا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ جب مارکو پیئر وائٹ سے پوچھا گیا کہ یہ کایا پلٹ کیسے ممکن ہوئی تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ دولت کے نشے میں نے سپر مارکیٹ کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو بہت بری طرح سے پیٹ ڈالا، جس کے جرم میں مجھے جیل کی سزا ہو گئی۔ اسی جیل میں میری ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی، اور میں اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان آدمی سے ملا تھا۔ وہ نماز پنجگانہ بڑی پابندی سے ادا کرتا تھا۔ انہیں سے مجھے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ اب میں نے ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی ہے، اور میں اسلام کی دولت ملنے پر بے حد خوش ہوں، اور دین فطرت نے شراب سمیت ہر نشے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ مارکو کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اس لعنت سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں نے جیل میں نوجوان لڑکوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں دین اور اصلاح کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ اسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کر دیا، جو میری ہدایت و رہنمائی کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے گناہوں سے جرائم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی قوت سے نواز دے۔ بہرحال مجھ میں یہ تبدیلی اسلام کی برکت سے رونما ہوئی ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب بھی میرے ساتھ دعا کیجیے گا کہ مارکو پیئر وائٹ کو اللہ پاک دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی دین اسلام کے شعائر اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اور میرا سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔